وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد اسٹیج پر موجود پی ڈی ایم کے قائدین، قومی زعماء، بہاولپور اور سرائیکی وسیم کے میرے بھائیوں، دوستوں، جوانوں، سرائیکی وسیم دے براواں میری طرف تو ست بسم اللہ۔ بہاولپور کی تاریخ میں یہ عظیم الشان ریلی جس میں ہر طرف سے عوام نے شرکت کی، موجودہ جعلی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ صرف آپ کے اجتماع سے ہی نہیں، آپ نے بار بار جعلی وزیر اعظم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فوج میری پشت پر ہے۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ عوام اس کے پشت پر نہیں ہیں۔ اور پرسوں آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جہاں ان کے دونوں طرف جو دو بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہ ایک شاعر کی زبان میں کہہ رہا تھا، تو میرا بوتھا دیکھ حالات نہ پوچھ۔ بوتھا دیکھ حالات نہ دیکھ، حالات نہ پوچھ، بوتھا دیکھ حالات نہ دیکھ۔ میرے دوستوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے، اور اس عظیم مقصد کے لیے یہ ایک قومی تحریک ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آج اس پلیٹ فارم پر متحد ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، چند دن پہلے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا، اور پوری حکومت اور حکومت کے تمام ایوانوں میں اس بات کا انتظار ہو رہا تھا شاید پی ڈی ایم میں اختلاف ہوگا، پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب ہم نے فیصلے کیے اور ایک آواز کے ساتھ ہم باہر نکلے، تو جیسے ان کے گھروں میں ماتم بچھ گیا، اور انشاءاللہ ان کے گھروں میں یہ ماتم برقرار رہے گا۔ عوام بھوکے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان کے وزراء ابھی بھی چینلوں پہ بیٹھ کر مرلیاں بجا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور
کے سرائی کی زبان میں تھوکی میرے دوستو، ووٹ چوری کر کے حکومتیں نہیں چلا کرتی، عوام کا نمائندہ بن کر آنا پڑے گا، اور انشاءاللہ عوام کے نمائندے یہی ہیں جو آج PDM کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بہاولپور کے میرے بھائیوں، سرائے کی وسیم کے میرے بھائیوں، جب یہاں صوبے کی تحریک کا آغاز ہوا، لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ اس پر ہم کیا فیصلہ دیں۔ میں نے یہاں بہاولپور میں آ کر جلسے عام میں آپ کے صوبے کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور میں آج بھی اپنے اس اعلان کا اعادہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، ایک طرف حکومت ناجائز، ایک طرف حکومت غیر جمہوری، اور دوسری طرف ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے ہر اجتماع میں یہ بات کہی ہے کہ آج کی اس متمدن دنیا میں، آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوا کرتا ہے۔ جہاں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آخری سال کا بجٹ پیش کر رہی تھی، تو اگلے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% بتا رہی تھی، اور اس سے اگلے سال کے لیے 6.5% کا تخمینہ بتا رہی تھی۔ یہ نااہل آئے، ان نااہلوں نے پہلا بجٹ دیا 5.5% ترقی کی شرح، تو دور کی بات 1.8% پر آئے، اور جب دوسرا بجٹ پیش کیا تو 0 سے بھی نیچے 0.4% پر آ گئے۔ اور یہ کیفیت آئندہ چند سالوں میں اگر یہ حکمران رہے تو مزید برقرار رہ سکے۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، انہوں نے ناکام پالیسیوں کے نتیجے میں کشمیریوں کو مودی کے جبر و ستم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ کشمیر فروش ہیں، اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ 5 فروری کو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائے گی، اور PDM کی سربراہی میں ملک بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ہر بڑے شہر میں مظاہرے کیے جائیں گے، اور بتایا جائے گا کہ اس سرکار نے جعلی سرکار نے کشمیر کو بیچا ہے، یہ کشمیر فروش ہے، اور اس لیے کشمیر فروش ہے کہ ابھی ان کی حکومت نہیں آئی تھی۔ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ عمران خان نے پیش کیا تھا، کسی اور حکمران نے پیش نہیں کیا تھا۔ میرے دوستو،
کشمیر کو ہڑپ کرنا اور انڈیا کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت میں تبدیل کرنا، اسی کے لیے عمران خان نے کہا کہ خدا کرے مودی کامیاب ہو۔ جب مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کر دیا۔ تو میرے دوستو، ان کی خارجہ پالیسی کو ذرا دیکھیں کہ ایک طرف وہ کشمیر کو بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس کو الیکشن کمیشن مسلسل ملتوی کر رہا ہے، یہ فارن فنڈنگ کیس دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے پیسے میں خرد برد کا کیس ہے، جس پہ سب سے بڑا پیسہ ان کے پاس اسرائیل سے آیا ہے، اور اسرائیل کے اندر قادیانیوں نے ان کے لیے فنڈنگ کی ہے۔ یہ نمائندگی ہے جس کے لیے ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ کس کے ایجنٹ ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بہاولپور کے اس پلیٹ فارم سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی ہوگی اور دنیا پر واضح کیا جائے گا کہ فلسطین پہلے ہے، فلسطینیوں کی مملکت کی آزادی پہلے ہے۔ پہلے فلسطین کی آزادی کی بات ہوگی، پہلے فلسطین کو تسلیم کرنے کی آزادی ہوگی، پہلے بیت المقدس کی آزادی کی بات ہوگی، پہلے بیت المقدس کو فلسطین کا دارالخلافہ تسلیم کرنے کی بات ہوگی، اور انشاءاللہ یہ آواز پاکستان کی سرزمین سے اٹھے گی اور یہ امت مسلمہ کی آواز ہوا کرے گی۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان، میرے محترم تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے دوستو، ایک طرف ہندوستان ہمارا ایک مستقل دشمن ہے، دوسری طرف جب پاکستان میں چائنا نے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، سی پیک کے ذریعے سے پاکستان کو پوری دنیا کا تجارتی راستہ بنایا، 35 ارب ڈالر پاکستان میں بجلی کی پیداوار کے لیے لگائے۔ آج یہ حکومت اسی لیے لائی گئی ہے، اسی ایجنڈے پر لائی گئی ہے، اسی بنیاد پر مغرب کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے کہ چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ناکام بنایا جائے۔ سو اس نے سی پیک کے سارے منصوبے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور آج پورے ملک میں سی پیک کا وہی حال ہے جو پشاور میں بی آر ٹی کا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، ملک کی معیشت کو انہوں نے سمندر میں غرق کیا ہے۔ جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی، آج آپ خود بتائیں کہ افغانستان آپ سے منہ پھیر چکا ہے اور پاکستان کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ایران پاکستان کا پڑوسی ہونے کے باوجود انڈیا کے کیمپ میں چلا گیا ہے، اور آپ خطے میں تنہا ہیں۔ پاکستان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ عجیب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، بنگلہ دیش کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، ملائیشیا کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، انڈونیشیا کی معیشت رو بترقی ہے، سری لنکا کی معیشت رو بترقی ہے، بھوٹان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے، نیپال کی معیشت رو بترقی ہے، افغانستان ہم سے کئی قدم آگے نکل چکا ہے،
ایران کی معیشت ترقی کر رہی ہے اور اس پورے ماحول میں ایک تنہا پاکستان ہے جس کی معیشت ڈوب رہی ہے. پھر ایسے حالات میں آپ بتائیں کہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے رسک ہے یا نہیں؟ یہاں میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کہ جو حکمران کہتا ہے کہ فوج میری پشت پر ہے اس لیے مجھے موقع دیا جا رہا ہے کہ میں اپنی فوجی قیادت کو نہایت احترام کے ساتھ مخاطب کروں کہ اگر آپ اس ناجائز نااہل حکومت کے پشت پر ہیں تو پھر اپنی پوزیشن واضح کریں تاکہ ہم اگر تحریک چلائیں تو پھر آپ کی طرف اس کا رخ ہوگا کیونکہ آپ اس جرم میں شریک ہیں. ملک کسی ڈکٹیٹر کا جاگیر نہیں، ملک کسی ادارے کا جاگیر نہیں، یہ ملک کسی کے قبضے میں نہیں، یہ ملک عوام کا ہے اور یہاں پر عوام کا راج ہوگا. عوام کے بغیر ہم اس ملک پر کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ کی حاکمیت اور اس کے نیچے اللہ کا خلیفہ بن کر پاکستان کے عوام اپنے نمائندوں کے وساطت سے حکومت کریں. میرے محترم دوستو، ہماری موقف اصول پر مبنی ہے. ہم نے اصول کی باتیں کی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جب 10 پارٹیاں بیٹھتی ہیں بحث کرتی ہیں، کوئی کسی زاویے سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی کسی زاویے سے گفتگو کر رہا ہے، یہ کہانیاں بنا لیتے ہیں. اختلاف ہو گیا، فیصلہ تبدیل ہو گیا. یاد رکھو ہمارا موقف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ یہ حکومت دھاندلی کی حکومت ہے، اس کو جانا ہوگا. آئین کے مطابق دوبارہ الیکشن ہوں گے، ووٹ کی امانت واپس عوام کو ملے گی. اب اس موقف پر ہم قائم ہیں. چھوٹی موٹی حکمت عملی کی تبدیلیاں اس مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہوتی رہیں گی. ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرتے رہیں گے اپنی پالیسیوں میں. ہم کبھی کارڈ چھپائیں گے، کبھی کارڈ دکھائیں گے، ہوگے تم یہی مرلیاں بجاتے رہو گے. ہمارے پلے میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں یہ بڑے بالغ چند دن پہلے ایک انٹرویو میں مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے. دیکھو نا وزارت ایک تبدیل ہو گئی، ایک وزارت کسی کو دوسری وزارت کسی کو، تو آپ تبدیلی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا وہ 2 بندے بازار میں جا رہے تھے، ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ تیرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، یہ کپڑے تبدیل کر لیں. تو پھر دونوں نے آپس میں تبدیل کر لی. یہ اس طرح کی تبدیل تبدیلی کو مذاق بنا دیا ہے ان لوگوں نے. جس کو حکومت کرنی نہیں آتی، جو صبح شام پوچھتا ہے میں نے بیان کیسے دینا ہے. اس دن آج ایک انٹرویو دیا، ایک بیان دیا اس نے کہ مجھے تو حکومت چلانی نہیں آتی، میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے جس کو حکومت چلانی آئے، مجھے تو تجربہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کچھ وقت چاہیے، مجھے تو اعداد و شمار کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا. تو جب مجھے کچھ پتہ نہیں تو کس بلا نے کہا تھا کہ حکومت میں آؤ؟ ابھی پرسوں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی.
تو اس نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا، میرا مطلب یہ تھا، میرے مطلب کو غلط بیان کیا گیا، میرے سیاق و سباق کو اس طرح بیان کیا گیا، یہ کیا گیا وہ کہ اب بتاؤ اس کو نہ بیان دینا آتا ہے نہ صفائی دینے آتی ہے۔ جس کو نہ بیان دینا آتا ہو، نہ بیان کی وضاحت آتی ہو، نہ بیان کی صفائی آتی ہو، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ بی بی مریم نے تو کہہ دیا کہ بلی گالا کے محل کو انہوں نے ریگولرائز کر دیا ہے، اس کے گھر میں کچھ اور بھی ہے جس کو وہ ریگولرائز کرانے کی کوشش کر لے تو بہتر ہوگا۔ سیاسی لوگ اس کو تحریک کا نام دیتے ہیں، یہ عام اصطلاح ہے۔ میں کہتا ہوں ہم نے ان کے خلاف جہاد شرعی کا اعلان کیا۔ انشاءاللہ 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 ان کے خلاف میدان میں اترنا، تحریک چلانا، جدوجہد کرنا، آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں میدان میں اترنا، یہ صرف سیاسی تحریک نہیں، ایسی حکومتوں کے خلاف اس کو شرعی جہاد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ لبیک 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 لبیک۔ اور یہ میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جہاں پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہی۔ ہم نے انشاءاللہ قوم کو متحد کرنا ہے۔ بد امنی تو کہتے ہیں ہم دہشت گردی ختم کریں گے، میرے خیال میں گزشتہ ہفتے 10 دن کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں بیک وقت 5 سے زیادہ ڈکیتیاں اسلام آباد کے اندر ہوئی، اور نوجوان مظلوم کو 22 گولیاں مار کر کیوں شہید کیا گیا؟ یہ ہے انسانیت کا قدر، یہ ہے انسانوں کا حق کہاں گیا؟ انسانیت کا حق کہاں چلا گیا؟ انسانی حقوق کی ادارے کیوں گم ہو گئے؟ میں پوری دنیا کے انسانی حقوق کی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی اس پامالی کا نوٹس لیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ ایسے لوگ اس ملک پر حکومت کرنے کے حقدار نہیں۔ تو میرے دوستو، نہ یہ حکومت جائز ہے، نہ اس کی معیشت بہتر ہے، اور ہم نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے 19 جنوری کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس 2 سالوں میں اس حکومت میں جو کرپشن ہوئی ہے، میگا کرپشن اس کے لیے بہت چھوٹا رہ گیا ہے۔ نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، اور بابا تو سارا ٹپر کرپٹ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ کلمہ حق بلند ہوتا رہے گا۔ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہم اس میدان عمل میں رہیں گے۔ آئین ہمیں جو راستہ دیتا ہے، جو حق دیتا ہے، قانون جو ہمیں حق دیتا ہے، ہم وہ استعمال کریں گے، ڈٹ کر کریں گے، اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اس حکومت کو سمندر میں غرقاب نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام ہمارے ساتھ۔ ہم کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیری ہمارے ساتھ۔
ہم فلسطینیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ فلسطینی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ آج امت مسلمہ کی آواز بننے جا رہے ہیں، اور آپ نے جب ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کا قد کاٹ اتنا اونچا کر دو تاکہ دنیا تسلیم کر لے کہ پاکستان کسی کی کالونی نہیں ہے، آزاد اور خود مختار مملکت ہے اور امت مسلمہ کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو کامیاب بنائے۔ آمین۔ میں ایک بار پھر اس کامیاب ریلی پر آپ کو اور بہاولپور اور سرائیکی وسیب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کامیاب ریلی پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنے نصرت سے اللہ ہمیں مالامال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا تو کرا دو۔